Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Medina University. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا. اللہ تبارک و تعالی علم اٹھا لے گا مگر لوگوں کے سینوں سے نہیں کھینچے گا، بلکہ یقبضہ بقبض العلماء، اس کو اٹھائے گا علماء کے اٹھانے کے ساتھ. علماء اٹھتے جائیں گے اور لوگ ان کی جگہ نہیں لیں گے اور علم ختم ہو جائے گا. حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو رئیس بنا لیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم، وہ سوال کیے جائیں گے اور بغیر علم کے فتوے چھوڑیں گے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. آج اگر میں اسلامی جماعات جو ہیں ان کے سربراہان پر ہی غور کر لوں تو مجھے ان میں آدھے سے زیادہ ایسے نظر آتے ہیں جو دین پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور وہ سربراہ بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو فتوے دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو اسی طرح کا ہماری جماعت میں اگر کہا جائے کہ پورے ملک کے لیول پر سب سے بڑا عالم دین، تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا. حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ، وہ ہمیں داغ مفارقت دے کر چھوڑ کر چلے گئے. میرے وہ بہت محسن بھی تھے اور پڑوسی بھی تھے، اور ان سے ہم نے بہت فائدہ بھی اٹھایا. اور خاص طور سے آخری جو 5 گھنٹے تھے ان کی زندگی کے، وہ میں ان کے ساتھ رہا. طبیعت بہت کمزور ہو چکی تھی اور لڑکھڑانے لگ گئے تھے. سب جیل میں رہتے تھے، تو وہاں پہ کافی سارے لوگ سب جیل میں ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو کچھ وقت تو میں لوگوں کے آنے سے پہلے ان کے ساتھ تھا، تو کافی آپس میں باتیں چلتی رہیں. کتنی اللہ نے پذیرائی دی ہے ان کی تفسیر کو کہ اس پر کئی لوگ ایم فل کر رہے ہیں، اس پر کئی لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ملک کی حدود سے باہر بھی پہنچا دیا ہے، وہاں بھی چھپنے لگ گئی ہے. اور پھر ان کی جو بخاری شریف کی شرح ہے اس کے بارے میں لوگوں کے تاثرات یہ آ رہے ہیں کہ یہ تفسیر سے بھی زیادہ مفید ہے اور زیادہ پر مغز ہے. یہ ساری باتیں چلتی رہیں اور پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ مجھ پر 3 لوگوں کے احسانات ہیں. ایک تو امیر محترم جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا، کہنے لگے اگر وہ کہتے کہ 6 پیریڈ پڑھا اور پھر لکھ تو پھر میرے سے نہیں لکھا جاتا تھا، انہوں نے مجھے موقع دیا. پھر ایک ان کے بیٹے ہیں، ذکی الرحمن ان کا نام ہے، انہوں نے ان کی خدمت کی بہت زیادہ، تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ ان کا بھی مجھ پہ بہت احسان ہے. اور تیسرا میرا نام لیا، کہا کہ آپ نے مجھے کمپیوٹر چلانا اور اس سے احادیث کو تلاش کرنا یہ مجھے سکھایا. تو کہنے لگے کہ میں تو مکتبات سے بے نیاز ہو گیا، اور جب سے میں نے یہ سیکھا میں تو کئی لوگوں کو کہہ چکا ہوں. وہ کہا کرتے تھے بھینس بیچ دو، فریج بیچ دو اور لیپ ٹاپ لے کر یہ مکتبہ شاملہ اس میں ڈالو اور اس کو پڑھا کرو. تو یہ میرے پہ بہت بڑا احسان ہوا. میں نے کہا جی آپ کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، اللہ آپ کو برکات سے نوازے، اللہ آپ کی کاوشیں قبول کرے. کتنی ایک حدیث باقی رہ گئی ہے؟ بولے 750 تقریباً حدیثیں رہ گئی ہیں. اور پچھلی جو رات گزری ہے وہ تقریباً ساری رات وہ لکھتے رہے تھے اس بیماری اور کمزوری کی کیفیت میں بھی. اور فجر کے بعد یا تھوڑا سورج نکلنے کے بعد تھوڑا آرام کیا، اور اس کے بعد پھر میں ان کو مل گیا 12-1 بجے. تو یہ ساری باتیں چلتی رہیں. پھر فرمانے لگے میرا جو چھوٹا بیٹا ہے ماشاءاللہ سے قرآن اچھا پڑھتا ہے،
ماشاءاللہ چاروں بیٹے فارغ تحصیل بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ مدینہ سے پڑھ کر آئے ہیں، عمر، تو وہ ماشاءاللہ سے علم میں پختہ ہیں۔ تیسرا عبداللہ جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے ادارہ بھی چلا رہے ہیں اور ایم فل بھی کر رہے ہیں اور اس حساب سے زبردست ہیں۔ اور جو سب سے بڑا بیٹا ہے عبد الرحمن، تو کہا کہ یہ بہت معاملہ فہم ہے، تو یہ باتیں ساری چلتی رہیں۔ پھر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع اتنا دے دے کہ میں کتاب مکمل کر لوں، تو مجھے انہوں نے ایک شعر سنایا، مل مرو اللہ کشہاب وضوئہ، اتنا پڑھا تو اگلا ان کو مصرع بھول گیا، تو پھر میں نے ان کو مکمل کروایا۔ انسان ایسے ہے جیسے وہ شہاب ثاقب جو ستارہ ٹوٹ کے لگتا ہے کسی کو، اس کی طرح ہے اور اس کی روشنی کی طرح ہے۔ یحور رمادن بعد اذ ہوا ساطع، بہت زیادہ چمکنے کے بعد ایک دم وہ راکھ بن جاتا ہے۔ تو کہا ہماری زندگی تو اسی طرح ہی ہے۔ یہ انہوں نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے مجھے شعر سنایا۔ تو اس کے بعد پھر باتیں چلتی رہیں۔ پھر جو ملنے والے آئے تھے ان کو انہوں نے درس دیا اور دوسروں نے کے بھی تاثرات پیش ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے سب جیل میں ہی دعا کروائی، اور دعا میں کیا ہوا کہ رب اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا اعنتنا علی قضائها۔ یہ دعا انہوں نے 3 دفعہ پڑھی، یا اللہ کوئی گناہ نہ چھوڑ مگر اس کو معاف کر دے۔ اور روٹین میں چل رہا تھا سب۔ اب کھانا وانا کھانے کے بعد جو ہاتھ دھونے تھے تو ان کے جو سب جیل کے اٹیچ باتھ تھے اس میں وہ چلے گئے، اور میں باہر والے واش روم میں ہاتھ دھونے کے لیے نکل گیا۔ تو بس ہاتھ دھوئے ہیں تو تھوڑی 1 منٹ 2 منٹ لگے ہیں کہ ان کو وہاں سے اٹھا کر لا رہے تھے۔ تو ساتھی بتاتے ہیں کہ ہاتھ دھو کر باہر آئے ہیں تو اچانک بیٹھ گئے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا، تو دل کی طرف اشارہ کیا مگر بول نہیں سکے، اور کچھ پڑھا اور اس کے بعد ان کی گردن ڈھلک گئی، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی کاوشیں، ان کی روح پرواز کر گئے۔ ہزاروں شاگرد اور ان کے شاگردوں کے شاگرد پورے ملک میں موجود ہیں، کئی دہائیوں پر ان کی اسلام کی خدمت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 88 میں ہم پڑھتے تھے جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں، تو حافظ عبد المنان اور حافظ عبدالسلام حافظ رحمہ اللہ دونوں تشریف لائے۔ تو ہمارے مدیر محترم محمد یاسین ظفر چودھری صاحب، انہوں نے اعلان کیا سب طالب علم جمع ہو جائیں، تو حافظین تشریف لائے ہیں۔ یہ اصطلاح عام ہوتی تھی حافظین کی۔ تو کہا کہ درس کیا ہونا ہے، آپ سوال کرو تو یہ جواب دیں گے۔ تو حافظ عبد المنان رحمہ اللہ نے ان کو کہا کہ آپ جواب دیں۔ انہوں نے پھر سوالات کے جواب دیے۔ تو اس زمانے سے ان کا یہ قد کاٹ، ان کی یہ مقام تھا کہ لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے، اور یہ بڑی مشہور اصطلاح تھی کہ حافظین ہیں گجرانوالہ میں۔ وہاں سے پھر تشریف لے آئے، مرید کے میں ادارے کا قیام کیا، اور ماشاءاللہ سے پھر ادارے پھیلے، اس کی برانچیں بنی تقریباً 20، اور ان سب کی نگرانی کرتے رہے، حتیٰ کہ کافروں کے دباؤ میں ان کو جیل میں ڈالا گیا اور سب جیل بنا دی گئی، اور اس میں بھی وہ اسی طریقے سے لکھتے رہے، اور ایسی نقوش چھوڑے ہیں کہ آج کل کتابوں کی بہت ناقدری ہے، خصوصاً دین کے متعلق کتابوں کی۔ لوگ جتنے بھی کتابیں بیچنے اور چھاپنے والے تھے سب پریشان ہیں کہ کتاب بک نہیں رہی، مگر ان کی کتابیں ماشاءاللہ سے دھڑا دھڑ لوگ خرید رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ قبولیت کی نشانی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت پیدا کی، اور جو وہاں پر جمع غفیر تھا، کوئی تقریباً ہمارے اندازے میں 15,000 لوگ ان کے جنازے میں شریک تھے۔ مسجد کے سامنے والا گراؤنڈ بھی بھرا ہوا تھا، بیچ کی راہداریاں بھی، اور مسجد کے اندر بھی ہال بھی بھرا ہوا تھا تقریباً۔ تو یہ سب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پوری کائنات میں کوئی ایسا کام نہیں
کوئی ایسا کام نہیں جس کو کرنے کے ساتھ آپ یہ مقام حاصل کر سکو۔ آپ سیاستدان بن جاؤ، اتنے لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کر سکتے۔ آپ سائنسدان بن جاؤ، اتنے لوگوں کے دلوں میں آپ گھر نہیں کر سکتے۔ اور آپ ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، ایک دین کا علم ایسا ہے کہ جس کے وجہ سے آپ اتنے لوگوں کے دلوں میں گھر کر سکتے ہیں۔ کراچی سے لے کر ملک کے دور دراز کے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو خبر سنتے ہی اپنی گاڑی پہ سوار ہو گئے اور یہاں آ کر انہوں نے جنازہ پڑھا۔ کون کسی کے لیے جاتا ہے؟ رشتہ داروں کے لیے جانا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایمان کا رشتہ ایسا تھا کہ لوگ کھچا کھچ اور کشاں کشاں وہاں تشریف لائے اور آ کر کے انہوں نے جنازہ ادا کیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اور وہ منظر جو تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ چونکہ سب کو ایمان کی محبت نے جمع کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب ذوالجلال فرمائے گا این المتحابون بجلالی الیوم اظلہم یوم لا ظل الا ظلی، میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں کہ آج میں ان کو اپنے عرش کا سایہ دوں گا کہ میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے۔ تو مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے آج یہاں یہ جمع ہیں، ایسے ہی انشاءاللہ یہ سارے عرش کے سائے میں ہوں گے، کیونکہ ان کو جمع کرنے والی چیز اللہ واسطے محبت ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اللہ واسطے محبت کمائیں اور آپ کے لیے ہزاروں لوگ دعائیں کریں، اور دعائیں صرف نہیں کریں بلکہ آپ کی وفات کے بعد پیچھے سے آپ کی کتابیں بھی نیکیوں کی قسطیں بھیجتی رہیں، آپ کے شاگرد بھی نیکیوں کی قسطیں بھیجتے رہیں، تو پھر اپنی اولادوں کو، اپنے پوتوں نواسوں کو، اپنے بھانجوں بھتیجوں کو، اپنے محلے داروں کو ترغیب دے کر اللہ کا دین پڑھائیں، جو آپ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ ان کی ایک لمبی تاریخ ہے، لمبی عمر پائی اور یوٹیلائز کیا ٹھیک طریقے سے اپنی عمر کو انہوں نے۔ مجھے ایک دن کہنے لگے کہ میں روٹین میں تو وہ کتابیں پڑھتا ہوں جو بخاری کی شرح سے متعلق ہیں، جب تھک جاتا ہوں تو لفظ بولا عیاشی کا موڈ ہوتا ہے تو پھر میں مکتبہ شاملہ سے کوئی اور کتاب پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ اس طریقے سے انہوں نے زندگی کے پل پل کو یوٹیلائز کیا اور بڑے بے مروت ہو کر مجلس سے اٹھ جاتے تھے کہ بھی مجھے جا کر کام کرنا ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں بیٹھے ہیں جی گپیں لگاتے ہیں جی، نہیں، بالکل نہیں۔ اپنے کام کی بات کی، ملنے والے کو ملے اور اٹھ کر جا کر اپنا کام شروع کر دیا۔ اس میں وہ مروت اور لحاظ نہیں رکھتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ اس پر یہ کوئی ان کی مذمت کی بات نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کو ایک آدمی اسپیشل بائی ایئر سفر کر کے ان کو ملنے گیا، تو سیڑھی پہ چڑھ رہے تھے، پیچھے سے اس نے آواز دی تو ان کی بات سنی اور اس کی جو ضرورت تھی پوری کی، تو کہنے لگا جی بیٹھتے ہیں۔ کہنے لگے کہ یہ امت کا وقت ہے، میں اکیلے آدمی کو نہیں دے سکتا۔ تو جن لوگوں نے کام کرنے ہوتے ہیں وہ پھر اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت دے اور ان کے گناہوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں بھی اپنی اولادوں کو دین پڑھانے کی توفیق دے، اور جو پڑھ چکے ہیں ان کو اپنی زندگیوں کو موبائل کے فتنے سے بچاتے ہوئے اپنے اوقات کو ٹھیک یوٹیلائز کرنے کی، استعمال کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔